وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جیل سے لایا جائے سماعت کے لیے تاکہ انہیں ایئر ٹائم ملے. آئے اس سماعت کے لیے, انہوں نے 2 فقرے بھی گئے تو کام پورا تو بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد وہ یوں کر کے کرتے ہوئے جی پریزن مین میں بیٹھے ہیں, رونق لگی رہے گی کیونکہ سیاست میں تو ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. مطلب مجھے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی لیگل ٹیم غلطیوں پہ غلطیاں. او بھائی کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ دونوں کے تجزیے نے تو میرے وکالت کا پورا دھندا کیا ہے. میں نے دن دہاڑے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ایک صاحب کو قتل کر دیا ہے. میں کہتا ہوں مہنگے ترین وکیل کی یہ تیری فیس. لوگ کہتے ہیں جی کہ 2-2.5 کروڑ روپیہ. میں کہتا ہوں 5 کروڑ روپیہ. یہ کوئی خبر متران لے آوے ہاتھ دیتے نہیں چھلے, یہ پکڑو 5 کروڑ روپے ایڈوانس بندہ لے آ بری کروا کے دے. دس از واٹ. سمجھ آ گئی بات. تو اگر کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ٹرائل, تھوڑی دیر کے لیے ٹیکنیکلٹیز کو روک دیجیے کیونکہ آپ نے مجھے بہت ڈیفینسو پوزیشن پہ لا یار میں نے نہیں ڈالا, آج کے فیصلے نے آپ کو ڈالا ہے. ہم تمہیں صرف ویک اپ کال دے رہے ہیں, میں اور عامر بھائی نے مل کر, کہ میرے پیارے بھائی مجھ سمیت تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی خوشیوں پہ پانی پھیرنا بند کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا بھیا کل وہ رہا ہو رہے ہیں. یار کیوں جھوٹ بولوں, کم آؤٹ فرام ٹیکنیکلٹیز نا سر. آگے آ گیا, میں تو سیاسی اعتبار سے آپ ذرا سیاسی امپیکٹ پہ آئیں. ہاں پٹیشن ڈالی انہوں نے جی, 2 پٹیشنز, ٹھیک ہے, ایک جج کے بارے میں اور ایک جیل ٹرائل کے بارے میں. جی ایک منظور ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں مطلب آپ تحریک انصاف والوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ خوشی نہ منانا, اس پہ بھی تم لوگ غم گسار رہنا. یس, اللہ بھلا کرے. اس لیے غم گسار رہنا کہ میرے بھائی اب تو بلکہ کھلا ہاتھ دے دیا گیا ہے. ایک اس میں ریلیف جب ملتی, عدنان لیٹس بی ویری سیریس, آپ اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو بنیادی ریلیف یہ ملتی کہ عدالت تحریک انصاف کے وکلاء کی اس پلی کو تسلیم کر لیتی کہ وہ جج صاحب کی تعیناتی غلط ہوئی ہے یا جج صاحب کا جو طریقہ کار ہے وہ متعصب ہے. یہ بہت بڑی ریلیف ہوتی, بنیادی ریلیف. وہ عامر نے کہا کہ اس کی طرف تو وہ آئی نہیں. پٹیشن تھی نہیں نا سر بھائی, پٹیشن تعیناتی پہ دی اور جیل ٹرائل پہ دی. جی, اور دونوں چیزیں نہیں ہوئی. ہو گئی نا یار, اس طرح کہ جیل ٹرائل جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ غیر قانونی ہے. تو اب اسی پہ تو خوشی ہے. اوہو, تو اس بارے میں آپ بتاؤ نا کہ یہ اب کیا جیل ٹرائل نہیں ہوگا؟ یہ تو میں شیر افضل مروت تو پوچھ کے دس سکنا میرے کو یار 31 صفحات کا. اچھا تمہیں اپنے بیورو چیف پہ جو بیچارہ صبح سے وہاں بیٹھا ہوا خجل خان ہو رہا تھا, آپ مجھے نہ جو آپ کے لیے خاص طور پر وقت نکال کے بیچارہ آیا ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھیرنے کی کوشش مت کیجیے. میں نہیں یار, مجھے کیا پڑی ہے بھائی, میں عدالت کے عدالت نے یہ کہا کہ جو کیبنٹ سے 13 نومبر کو ہوا, میں اس وقت خلق خدا کو باخبر رکھنے کے لیے ایک شو کر رہا ہوں جس میں جو کورٹ میں ہمارا رپورٹر تھا جس کی خدا نخواستہ کوئی ذاتی سر اب میرا پوائنٹ تو لے لینا, آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ جی 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن جو کیبنٹ سے آیا وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹرائل جیل میں ہوگا, بٹ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ ان کیمرہ ہے یا نہیں, کیونکہ ابھی تک وہ اوپن ٹرائل ہے. چلے امید پہ دنیا قائم ہے تو اللہ کرے. اب ابو الحسنات لکھیں گے. اب کتنے لوگ روزانہ جائیں گے جیل جانے کے لیے, کیونکہ جب اوپن کورٹ ہوتا ہے نا, فرض کرو کہ یہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں آنا ہے, تو سر جیل ٹرائل کو پہلی دفعہ ہوگا پاکستان میں. آپ نے خود بتایا پچھلے دنوں ولی خان صاحب کا ہوا 200 سال پہلے 1974-75 میں حیدرآباد ٹریبیونل. 1974 نہیں 1874 نہیں 1974. اچھا 200 سال پہلے تو نہ ہوا. میں نے یعنی کہ ایک تنزیہ بات کی ہے. ویسے حالیہ تاریخ میں ریمنڈ ڈیوس کا ہوا تھا. ہو گیا نا, تو بس وہاں بھی ہوا تھا. تو یہ اس جیل ٹرائل پہ آپ کیوں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیاستدان ہوں گے جن کے خلاف دوسرے جیل. ولی خان پہلے, میں نے کہا نا نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے بعد. ہاں یہ رواں صدی کے پہلے پاکستانی سیاستدان ہوں گے کہ جن کے خلاف جیل میں مقدمہ چلایا جائے گا. تو یہ اتنا ڈفرنٹ ان سے کیوں ہے؟ وہ بھی چلا تھا, یہ بھی چل جائے گا.
دیکھیے اس میں جماعت کالعدم ہوئی تھی، اس میں ابھی سزا سنائی نہیں گئی ہے. اس میں پہلے جماعت کالعدم قرار دے دی گئی تھی کہ اگر رہائی بھی ہو جائے تو آپ لوگ فارغ ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو یہ بہت سینسٹیو، چونکہ جب سیکرٹ آفیشیل ایکٹ کو آپ انووک کرتے ہیں، اس میں مسئلہ ہے سائفر کا. سائفر کے اوپر چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس دن کا کوڈ بتانا ہے کہ کوڈ کیا تھا. مثلا اگر 2 کبوتر بنے ہوئے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. سر ویری رائٹ. اچھا میرے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، میں آپ کو نا 1 منٹ دیتا ہوں. اس فیصلے نے کیا مشکلات کھڑی کی چیئرمین تحریک؟ میں مان لیا فیصلے نے مشکلات یہ کھڑی کی، میں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور میں نے آپ کی بات مان لی. آپ کی عظمت کو میں سچا اور کھرا انسان ہوں. آپ کی عظمت کو فرشی میں سلام، نصرت جاوید نہیں ہوں کہ اڑ جاؤں. یار آپ کی عظمت کو فرشی سلام کرتے ہوئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ بے قضیہ نہ آیا ہوتا، 1 مہینے کے اندر اگر فیصلہ آ جاتا تو غالباً تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس کافی مواد جمع ہو جاتا کہ وہ ہائی کورٹ سے زیادہ ریلیف حاصل کر سکتے تھے.